بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ آج یہاں پر تشریف لائیں. میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا تھا. ویسے تو ملک میں ایک خوشی کی لہر ہے کہ روس سے تیل آ گیا ہے، اور آبویسلی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کی تفصیل بڑھتی چلی جائے گی، اس کے فائدے جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں گے اور عوام اس سے مستفید ہوگی، سستے تیل سے مستفید ہوگی. تو میرا یہ خیال تھا کہ ہمارا پورا ملک یک آواز ہو کے خوش ہوگا. حیرت ہے، کچھ دوست میں دیکھ رہا ہوں، وہی دوست جو پہلے کہتے تھے کہ روس سے تیل آنا چاہیے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمارے جانے کے بعد روس سے تیل نہیں آئے گا. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہماری تو حکومت ہی اس وجہ سے الٹی کہ روس سے تیل آ رہا تھا. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ روس سے تیل نہیں آ سکتے. پھر انہوں نے کہا گئے تو ہیں روس، لیکن روسی ان کو گھاس تھوڑی ڈالیں گے، وہ تو جواں مرد کسی دلیر لیڈر کی تلاش میں. پھر وہ روسی 86 لوگ لے کے ایک بوئنگ میں پاکستان آ گئے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاقی وزیر ان کے اور فرسٹ ڈیپٹی منسٹر آف انرجی دونوں آ گئے، اور ساتھ میں 86 لوگ اور لے آئے. انہوں نے کہا یار یہ آنے جانے سے بات تھوڑی ہوتی ہے. انہوں نے جانے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے تمام معاملات مکمل کر لیے ہیں، اور اگلے 30 دن میں ہم کمرشل معاہدہ کرنے کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھا دیں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنسز بہت سی سن رکھی ہیں، ان سے تیل تھوڑی آتا ہے. تو پھر پتہ چلا کہ کمرشل معاہدہ طے ہو گیا. تو انہوں نے کہا جہاز تو نہیں نکلا نا؟ تو اب جہاز بھی نکل آیا. تو انہوں نے کہا کدھر ہے بھائی تیرا جہاز؟ روز مجھ سے پوچھتے تھے کدھر ہے بھائی وہ جہاز، اتنے دن لگتے ہیں جہاز کو آنے میں، وہ جہاز کدھر ہے؟ تو پھر جہاز بھی لگ گیا. تو انہوں نے کہا اوہو، اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری ریفائنری میں یہ جہاز چل ہی نہیں سکتا. اب کل سے وہ ریفائنری میں چلنا بھی شروع ہو گیا. تو آج صبح سے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا چینی کرنسی میں ٹریڈ ہوئی ہے؟ یار حیرت ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو کب یقین آئے گا. اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکے تو کم از کم آپ مبارکباد ہمیں مت دیجیے، کیونکہ ہم تو آپ کے سیاسی حریف ہیں. آپ عوام کو تو مبارکباد دیں. 75 سال میں پہلی مرتبہ پہلا روس کا تیل کا جہاز پاکستان آیا ہے، تو کیا عوام کو مبارکباد نہیں بنتی؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کا تھوڑا بوجھ ہے، اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. کہیں کامیابی ہوتی ہے، کہیں اللہ کامیابی دے دیتے ہیں، کہیں ہمیں سٹرگل کرنا پڑتا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر تیل آ ہی گیا تو پھر کیا آج کا دن ایسا نہیں ہے کہ عوام کو مبارکباد دی جائے؟ تو مجھے تو بھائی بہت حیرت ہوتی ہے اس بات میں. ہمیں کہا گیا کہ پتہ یہ حکومت کیوں الٹی پچھلی حکومت سے؟ کیونکہ امریکہ نے الٹائی. اور پتہ ہے امریکہ نے کیوں الٹائی؟ کیونکہ ہم روس سے تیل لا رہے تھے سستا. تو بھائی اب کیوں نہیں الٹائی؟ اب تو تیل آ گیا. آپ نے تو ہوا میں ایک بات ہی کی تھی، بالکل اس طرح جس طرح آپ نے سائفر نکالا جیب سے اور کہا دکھاؤں گا نہیں، لیکن اس میں ثبوت ہے کہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی جمہوریت کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے. پھر چند مہینوں بعد آپ نے وہ ٹیپ دیکھی، وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہ اللہ آپ کے وہ آپ کی عزت بلند کرے، آپ ایک خط لکھ دیں میرے حق میں، آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا. وہ سائفر کا کیا ہوا؟ وہ غیرت مند قوم کا کیا ہوا؟ یہ گڑ گڑانا کیا ہوا ایک کانگریس وومن کے سامنے کہ آپ کی اللہ عزت بلند کرے، آپ کا خط ہمیں لکھ دیں؟ تو کچھ سمجھ نہیں آتا. دیکھیں، پرانی حکومت کے گمان میں یہ تھا کہ پاکستان ایک بیل ہے جس کے سینگوں کے اوپر پوری دنیا کھڑی. اس نے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ دنیا منتقل کی تو ہم روس کے کیمپ میں آ گئے. اس نے واپس پلٹائی تو ہم امریکہ کے کیمپ میں آ گئے. اگر اس نے سر سیدھا رکھا تو ہم چین کے کیمپ میں آ گئے. ارے بھائی پاکستان کسی کیمپ میں نہیں. میں آپ کو صرف توانائی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. صرف پچھلے یہ 11 مہینے 12 مہینے کا میں کی چیزیں جو ہوئی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی ہم نے ریفائنری پالیسی اپروو کی ہے.
ہم ایڈوانس سٹیجز پہ ہیں. ایک ملک کے ساتھ گفتگو ہماری جاری ہے کہ پاکستان میں $10 بلین یعنی $10,000 ملین کی انویسٹمنٹ ہو جی سی سی سے. تو کیا ہم جی سی سی کے کیمپ میں؟ ہم اس وقت آذربائیجان کے ساتھ ہمارے پاس کانٹریکٹ آ چکا ہے جو کابینہ کے پاس ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ ہر مہینے آذربائیجان پاکستان کو ایک ڈسٹریسڈ کارگو دے گا ایل این جی کا، یعنی وہ قیمت ایل این جی کی جو بین الاقوامی ہے اس سے کہیں کم قیمت کے اوپر ایک جہاز ہر مہینے پاکستان کو ایل این جی کا دے گا. اور پاکستان کی مرضی ہے وہ لے یا نہ لے. کبھی آپ نے ایسا معاہدہ کیا ہے؟ کبھی دیکھا سنا ہے کہ جس نے دینا ہے اس پہ یہ آبلیگیشن ہے کہ ہر مہینے آپ کو جو دنیا کی قیمت چل رہی ہے اس سے سستی، کہیں زیادہ سستی ڈسٹریسڈ کارگو ڈھونڈ کے آپ کے سامنے رکھے اور آپ کو یہ سہولت دی جائے کہ آپ ہر کارگو ریجیکٹ کرتے چلے جائیں اگر آپ کو ضرورت نہیں، آپ کے بارے میں نہیں آتی. تو کیا ہم سینٹرل ایشیا یا آذربائیجان کے کیمپ میں؟ ابھی 3 دن پہلے آپ نے دیکھا ترکمانستان کے وہ وزراء آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہم نے جوائنٹ امپلیمنٹیشن پلان سائن کیا. آپ کے پاس 4 سال تھے، بھائی آپ کر لیتے. کوئی کانٹریکٹ آپ نے کسی کے ساتھ سائن کیا جس میں واضح طور پہ وہ طریقہ کار طے کیا گیا ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں گے، ہم کیسے ترکمانستان کی گیس پاکستان لائیں گے. تو کیا ہم ترکمانستان کے کیمپ میں ہیں یا سینٹرل ایشیا کے کیمپ میں؟ ہم نے یورپ کو دعوت دی ہے کہ ترکمانستان کے پاس دنیا کے بڑے ترین ریزروز ہیں، آپ پاکستان آئیے. یورپ آئے پاکستان، اور یورپ پاکستان میں ایل این جی کی ٹرینز یعنی ایل این جی بنانے کے کارخانے لگائے، اور یہاں سے جو پاکستان ہے وہ راہداری بن جائے، سینٹرل ایشین کی تمام گیس کی راہداری بن جائے جو یورپ کی بھی انرجی سیکیورٹی کرے اور پاکستان کی بھی انرجی سیکیورٹی کرے. تو کیا ہم یورپین کیمپ میں ہیں؟ ابھی ہم امریکہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ہم یہ گفتگو کا آغاز کر آئے ہیں کہ ہم یہاں پہ گرین ہائیڈروجن لائیں گے، ہم یہاں پہ گرین امونیا لائیں گے. 1/3 پاکستان کی گیس جو پاکستان کی ترقی میں لگ سکتی ہے، جو آپ کو مل سکتی ہے، جو پاکستان کے انڈسٹریل کلسٹر جس سے بن سکتے ہیں، وہ جا رہی ہے فرٹیلائزر کو، اور وہاں پہ بھی ضرورت ہے. لیکن ہم امریکہ سے یہ بات کر کے آئے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے تو گرین امونیا وہ پاکستان لے کر آئیں، گرین ہائیڈروجن وہ پاکستان لے کر آئیں، یعنی ہوا سے، شمسی توانائی سے اور پانی سے، الیکٹرولسس سے، 3 چیزوں سے آپ کی انرجی بھی بننی شروع ہو جائے اور آپ کی فرٹیلائزر بھی بننی شروع ہو جائے. تو کیا ہم امریکی کیمپ میں ہیں؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ جب آپ پاکستانی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستانی بچوں کی خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی معاہدہ کریں تو ہماری پچھلی حکومت کے گمان میں یہ آتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ معاہدہ کیا، اب ہم اس کیمپ میں آ گئے، اب ہم نے یہ معاہدہ ختم کیا، اب ہم اس کیمپ سے نکل گئے، اب ہم نے اس سے بات چیت شروع کی، اب ہم اس کیمپ میں آ گئے. ہم صرف ایک کیمپ میں ہیں اور وہ ہے پاکستانی کیمپ. اور ہماری ہر پالیسی، چاہے توانائی کی ہو چاہے خارجہ پالیسی ہو، اس کا محور صرف ایک ہے کہ پاکستان کی ترقی کیسے ہوگی، پاکستان میں خوشحالی کیسے آئے گی. پاکستان میں جو اس وقت بھوت مہنگائی کا نکلا ہوا ہے، جس کے لیے آپ نے دیکھا تنخواہیں بھی بڑھائی گئیں، اور پاکستان کی جو 28% جو لوگ کہتے ہیں، ویسے تو پاکستان کی انفلیشن جو ہے، جو پرائمری انفلیشن ہے وہ 17-18% ہے، لیکن 30% اور 35% تنخواہیں بڑھائی گئیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر کی بھی منیمم پیمنٹ ہے اس کو 32,000 کیا گیا، اس وجہ سے کہ مہنگائی ہے تو لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے، ان کی تنخواہیں پرائیویٹ سیکٹر میں اور پبلک سیکٹر دونوں میں بڑھنی چاہیے. تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کسی کیمپ کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ کیمپ والی بڑی عجیب سی بات ہے. ہم نے 2 علیحدہ ٹیرف بنا دیے، ایک امیر کا ٹیرف، ایک غریب کا ٹیرف. اور اگر امیر خاندان اتنی ہی گیس استعمال کرے جتنا غریب آدمی استعمال کرتا ہے، جو 64%، 60 سے 64% لوگ بنتے ہیں پاکستان کے، تو وہ دگنی یا اس سے بھی زیادہ قیمت دیتے ہیں. اور اسی لحاظ سے پرانی جو گیس کے نرخ تھے غریب کے لیے وہی رکھے گئے، 1 پیسے کا فرق نہیں ڈالا گیا. تو کیا یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ 4 سال میں کسی کے گمان میں نہیں آیا کہ یہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں، ان کو سہولت ملنی چاہیے، یا غریب صرف ابھی ہیں؟ اس کے علاوہ میں روسی تیل کی پوری داستان آپ کو سنا چکا ہوں، دوبارہ سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں، انہوں نے کہا کہ ہم روس سے بات کر کے آئیں. یہاں پہ آپ نے انٹرویو دیکھا روسی سفیر کا،
جس نے پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے انٹرویو کیا اور اس نے کہا کہ ہماری تیل کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. میں نے اپنی تمام فائلز دیکھی, کسی فائل کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ کہ ہم نے تیل کی بابت کوئی بات کی ہے روس سے. ایک خط ہے جو اس وقت کے وزیر نے جانے سے ایک ہفتہ پہلے لکھا تھا, جس میں لکھا تھا کہ ہم توانائی کے شعبے میں آپ سے تعاون کرنا چاہتے ہیں, اور جس کانٹریکٹ کے تحت وہ بات کر رہے تھے وہ صرف گیس کا کانٹریکٹ تھا, LNG اور گیس کا کانٹریکٹ تھا, اس تیل کا کانٹریکٹ ہی نہیں. لیکن اگر ہم مان بھی لیں تو ہم نے تو بھائی روسی یہاں پر آئے جنوری میں, اور مئی کے اینڈ میں یعنی 4-5 مہینے کے اندر اندر وہاں سے جہاز نکل آیا اور جون میں یہاں جہاز پہنچ گیا. اپریل کے بلکہ مئی کے شروع میں یا اپریل کے اینڈ میں, کیونکہ 1 مہینہ لگتا ہے جہاز کو آنے میں, تو ہمیں 1 مہینہ 10 دن غالباً لگے ہیں جہاز کے آنے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جہاز جو اب پہنچا ہے یہ مئی کے اوائل میں یا اپریل کے اینڈ میں آ چکا تھا. تو جون سے ہوئی بات شروع, اپریل اینڈ میں جہاز نکل گیا, جون میں یہاں پہنچ گیا, تو آپ سے نہیں ہوا, یہ آپ کر لیتے. اور پھر یہاں ہماری وزارت خارجہ نے یہاں کے سفیر سے پوچھا, اور ہمارے سفیر نے وہاں کی وزارت توانائی سے پوچھا جو پاکستان کے سفیر ہیں روس میں, اور انہوں نے کہا بھائی ہماری تیل کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں, ہم نے تو گیس پائپ لائن کے بارے میں آپ سے بات کی تھی اور گیس کے بارے میں بات کی تھی, ہماری تیل کی کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن وہی سائفر کہ بس جھوٹ بولتے ہیں یا غلط بیانی کرنے چلیں, جھوٹ ایک سخت لفظ ہے, گھما دیں بات کو, یہ لوگوں کو کیا پتا چلے گا, آپ جو مرضی کہتے رہیں, ایک دن ایک بات کریں دوسرے دن دوسری بات کریں, لیکن بہرحال وہ تیل آ گیا. دیکھیں بھائی, ابھی ہم نے 1 لاکھ ٹن تیل خریدا ہے روس سے. ہم نے جو کروڈ خریدا ہے, روس میں 8 قسم کے مختلف کروڈ ہوتے ہیں, جس میں کچھ لائٹ کروڈ ہیں, کچھ ہیوی کروڈ ہیں. ہم نے جو خریدا ہے یورول, میرے خیال میں وہ دوسرا لائٹسٹ کروڈ ہے, خام تیل ہے. جو سب سے زیادہ لائٹ خام تیل تھا وہ اویلیبل نہیں تھا, وہ ہمیں نہیں ملا, تو ہم نے یورول خریدا ہے اور 1 لاکھ ٹن خریدا ہے جو اب ہم چلائیں گے. اس کے سیمپلز ہم پہلے سے وصول کر چکے ہیں, لیب میں ٹیسٹ کر چکے ہیں کہ کیا یہ ہماری ریفائنریز میں چل سکتا ہے یا نہیں. اس کی کیمسٹری ہمارے پاس آ چکی ہے. اب ہمارے پاس جہاز پورا آ گیا ہے جسے ہم چلائیں گے, اور اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ روس سے تیل آنا شروع ہو جائے گا.